أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. اور جب سنائے ان کو ہماری آیتیں کھلی ہوئی کہتے ہیں جو لوگ کہ منکر ہیں ایمان والوں کو دونوں فرقوں میں کس کا مکان بہتر ہے اور کس کی اچھی لگتی ہے مجلس، اور کتنی ہلاک کر چکے ہم پہلے ان سے جماعتیں وہ ان سے بہتر تھے سامان میں اور نمود میں. تو کہہ جو رہا بھٹکتا سو چاہیے اس کو کھینچ لے جائے رحمان لمبا، یہاں تک کہ جب دیکھیں گے جو وعدہ ہوا تھا ان سے یا آفت اور یا قیامت سو تب معلوم کر لیں گے کس کا برا ہے مکان اور کس کی فوج کمزور ہے. اور بڑھاتا جاتا ہے اللہ سوجھنے والوں کو سوجھ اور باقی رہنے والی نیکیاں بہتر رکھتی ہیں تیرے رب کے یہاں بدلہ اور بہتر پھر جانے کو جگہ. خلاصہ تفسیر. اور جب ان منکر لوگوں کے سامنے ہماری وہ کھلی کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں جن میں مومنین کا حق پر ہونا اور کفار کا باطل پر ہونا مذکور ہوتا ہے تو یہ کافر لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ یہ بتلاؤ ہم دونوں فریقوں میں یعنی ہم میں اور تم میں دنیا میں مکان کس کا زیادہ اچھا ہے اور محفل کس کی اچھی ہے. یعنی ظاہر ہے کہ خانگی اور مجلسی ساز و سامان اور اہل و اعوان میں ہم بڑھے ہوئے ہیں. یہ مقدمہ تو محسوس ہے اور دوسرا مقدمہ عرفی ہے کہ انعام و احسان اور عطاء نعمت اس شخص کے لیے ہوتا ہے جو دینے والے کے نزدیک محبوب اور پسند ہو. ان دونوں مقدموں سے ثابت ہوا کہ ہم اللہ کے محبوب و مقبول ہیں اور تم مغضوب و مخذول. آگے اللہ تعالیٰ ایک جواب الزامی اور ایک تحقیقی دیتے ہیں. پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ لوگ ایسی بات کہتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے ایسے گروہ ہیبت ناک سزاؤں سے کہ بالیقین عذاب تھے ہلاک کیے ہیں جو سامان اور نمود میں ان سے بھی کہیں زیادہ اچھے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ مقدمہ ثانیہ غلط ہے بلکہ کسی حکمت اور مصلحت سے نعمت دنیاویہ مبغوض و مردود کو بھی دی جا سکتی ہے. آگے دوسرا جواب ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
آپ فرما دیجئے کہ جو لوگ گمراہی میں ہیں یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا چلا جا رہا ہے، یعنی اس نعمت دنیاوی میں یہ حکمت ہے کہ مہلت دے کر اتمام حجت کر دے، جیسا دوسری آیت میں ہے اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ، اور یہ مہلت چند روزہ ہے یہاں تک کہ جس چیز کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے جب اس کو دیکھ لیں گے، خواہ عذاب کو دنیا میں خواہ قیامت کو دوسرے عالم میں، سو اس وقت ان کو معلوم ہو جاوے گا کہ برا مکان کس کا ہے اور کمزور مددگار کس کے ہیں۔ یعنی دنیا میں جو اپنے اہل مجلس کو اپنا مددگار سمجھتے ہیں اور فخر کرتے ہیں، وہاں معلوم ہوگا کہ ان میں کتنا زور ہے، کیونکہ وہاں تو کسی کا کوئی زور ہوگا ہی نہیں۔ اسی کو اضعاف فرمایا تھا، اور مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت والوں کو دنیا میں تو ہدایت بڑھاتا ہے، یعنی اصل سرمایہ یہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ مال و دولت نہ ہو مضر نہیں، اور آخرت میں ظاہر ہوگا کہ جو نیک کام ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں وہ تمہارے رب کے نزدیک ثواب میں بھی بہتر ہیں اور انجام میں بھی بہتر ہیں۔ بس ان کو ثواب میں بڑی بڑی نعمتیں ملیں گی جن میں مکان اور باغات سب کچھ ہوں گے، اور انجام ان اعمال کا ابدیت اور دوام ہے ان نعمتوں کا۔ پس کیفیتاً و کمیتاً مسلمانوں ہی کی حالت اخیرہ بہتر ہوگی، اور اخیر ہی کا اعتبار بھی ہے۔ معارف و مسائل، خیر مقاما واحسن ندیا، یہاں کفار نے مسلمانوں کو مغالطہ دینے کے لیے دو چیزیں پیش کی، اول دنیا کا مال و دولت اور ساز و سامان، دوسرے حشم خدم اور اپنا جتھا اور جماعت کہ یہ بظاہر کفار کو بنسبت مسلمانوں کے زیادہ حاصل تھی، اور یہی دو چیزیں ہیں جو انسان کے لیے نشے کا کام کرتی ہیں اور ان کا فخر و غرور اچھے عقل مند ذہین لوگوں کو غلط راستوں پر ڈال دیتا ہے۔ اور پچھلے دور کے بڑے بڑے سرمایہ داروں اور حکومت و سلطنت والوں کی عبرت خیز تاریخ سے غافل کر کے اپنے موجودہ حال کو اپنا ذاتی کمال اور دائمی راحت کا ذریعہ باور کرا دیتا ہے، بجز ان لوگوں کے جو قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق دنیا کے مال و دولت اور عزت و جاہ کسی کو اپنا ذاتی کمال یا دائمی ساتھی نہ سمجھیں، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر زبان سے بھی ادا کریں، اور اس کی دی ہوئی نعمت کو خرچ کرنے میں بھی اس کے احکام کی پابندی کریں، اور اس کے فنا یا کم ہو جانے کے خطرے سے بھی کسی وقت غافل نہ ہو، تو وہی اس شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ جیسے انبیاء علیہ السلام میں حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بہت سے اغنیاء صحابہ، اور اسی طرح امت میں لاکھوں اولیاء صلحاء جن کو حق تعالی نے دنیا کا مال و دولت بھی خوب عطا فرمایا اور دین کی دولت اور اپنا خوف بھی بے انتہا۔ کفار کو اس مغالطے کو قرآن حکیم نے اس طرح دور فرمایا کہ دنیا کی چند روزہ نعمت و دولت نہ اللہ کے نزدیک مقبول ہونے کی علامت ہو سکتی ہے، نہ دنیا ہی میں وہ کسی ذاتی کمال کی علامت سمجھی جاتی ہے، کیونکہ بہت سے بے عقل جاہلوں کو دنیا میں یہ چیزیں عقلاء اور دانش مندوں سے زیادہ مل جاتی ہیں۔ پچھلی تاریخ اٹھا کر دیکھو تو یہ حقیقت کھل جائے گی کہ ایسی بلکہ ان سے بھی زیادہ کتنی دولتوں اور شوکتوں کے ڈھیر زمین پر ہوتے دیکھے گئے ہیں۔ رہا حشم و ختم اور دوست و احباب کی کثرت، تو اس کی حقیقت بھی اول تو دنیا ہی میں ظاہر ہو جاتی ہے کہ آڑے وقت میں کوئی کام نہیں آتا، پھر اگر دنیا میں وہ برابر خدمت کرتے بھی رہے تو وہ کے دن کی، اس کے بعد محشر کے میدان میں ان کا کون ساتھی ہوگا۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا،
باقیات صالحات کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں، جس کی تفسیر سورہ کہف میں گزر چکی ہے، اور مختار قول یہی ہے کہ اس سے مراد وہ تمام طاعات اور نیک کام ہیں جن کے فوائد باقی رہنے والے ہیں۔ مردہ کا لفظ بمعنی مرجع ہے، مراد انجام و عافیت ہے۔ مراد آیت کی واضح ہے کہ اعمال صالحہ ہی اصل دولت ہے جن کا ثواب بڑا اور انجام دائمی راحت ہے۔ أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا۔ بھلا تو نے دیکھا اس کو جو منکر ہوا ہماری آیتوں سے اور کہا مجھ کو مل کر رہے گا مال اور اولاد، کیا جھانک آیا ہے غیب کو یا لے رکھا ہے رحمان سے عہد؟ یہ نہیں، ہم لکھ رکھیں گے جو وہ کہتا ہے اور بڑھاتے جائیں گے اس کو عذاب میں لمبا، اور ہم لے لیں گے اس کے مرنے پر جو کچھ وہ بتلا رہا ہے، اور آئے گا ہمارے پاس اکیلا۔ اور پکڑ رکھا ہے لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو معبود تاکہ وہ ہوں ان کے لیے مدد، ہرگز نہیں وہ منکر ہوں گے ان کی بندگی سے اور ہو جائیں گے ان کے مخالف۔ خلاصہ تفسیر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا آپ نے اس شخص کی حالت کو بھی دیکھا جو ہماری آیتوں کے ساتھ، جن کا حق یہ ہے کہ ان پر ایمان لایا جاتا، جن میں سے آیت بعث بھی ہے، کفر کرتا ہے اور علی سبیل الاستہزاء کہتا ہے کہ مجھ کو آخرت میں مال اور اولاد ملیں گے۔ مطلب یہ کہ اس کی حالت بھی قابل تعجب ہے۔ آگے اس کا رد ہے کہ کیا یہ شخص غیب پر مطلع ہو گیا ہے یا اس نے اللہ تعالی سے کوئی عہد اس بات کا لے لیا ہے؟ یعنی اس دعوے کا علم آیا بلا واسطہ اسباب ہوا ہے کہ علم غیب ہے یا بواسطہ اسباب ہوا ہے؟ پھر چونکہ وہ دعویٰ حکم عقلی تو ہے نہیں بلکہ امر نقلی ہے، اس لیے صرف دلیل نقلی کے اخبار خداوندی ہے، اس کی دلیل ہو سکتی ہے، سو دونوں طریق مفقود ہیں۔ اول تو عقلاً بھی ممتنع ہے اور دوسرا وقوعاً منتفی ہے، ہرگز نہیں، محض غلط کہتا ہے اور ہم اس کا کہا ہوا ابھی لکھ لیتے ہیں اور وقت پر یہ سزا دیں گے کہ اس کے لیے عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے اور اس کی کہی ہوئی چیزوں کے ہم مالک رہ جاویں گے، یعنی وہ تو دنیا سے مر جاوے گا اور اموال و اولاد پر کوئی اس کا اختیار نہ رہے گا، ہم ہی سب کے مالک رہیں گے، اور قیامت میں ہم اس کو نہ دیں گے بلکہ وہ ہمارے پاس مال و اولاد سے تنہا ہو کر آوے گا۔ اور ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر اور معبود تجویز کر رکھے ہیں تاکہ ان کے لیے وہ عند اللہ باعث عزت ہو، جیسا اس آیت میں حکایت ہے، یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، سو ایسا ہرگز نہیں ہوگا بلکہ وہ تو قیامت میں خود ان کی عبادت ہی کا انکار کر بیٹھیں گے۔
جیسا سورہ یونس کے 3 رکوع میں گزر چکا. قال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، اور الٹے ان کے مخالف ہو جاویں گے. قولن بھی جیسا گزرا اور حالن بھی کہ بجائے عزت کے سبب ذلت ہو جاویں گے. ان معبودین میں اصنام بھی ہوں گے، سو ان کا ناطق ہونا جیسا یکفرون کا مقتضا ہے، مثل نطق جوارے کے مستبعد و مستغرب نہیں. معارف و مسائل. لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا. بخاری و مسلم میں حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ان کا کچھ قرض عاص بن وائل کے ذمے تھا. یہ ان کے پاس تقاضے کے لیے گئے. اس نے کہا میں تو تمہارا قرض اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر و انکار کا معاملہ نہ کرو. انہوں نے جواب دیا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا جب تک کہ تم مرو پھر زندہ ہو. عاص بن وائل نے کہا کہ اچھا کیا میں مر کر پھر زندہ ہوں گا؟ اگر ایسا ہے تو بس تمہارا قرض بھی اسی وقت چکاؤں گا جب دوبارہ زندہ ہوں گا، کیونکہ اس وقت بھی میرے پاس مال اور اولاد ہوں گے. قرآن کریم نے اس احمق کے جواب میں فرمایا کہ اسے یہ کیسے معلوم ہوا کہ دوبارہ زندہ ہونے کے وقت بھی اس کے پاس مال اور اولاد ہوں گے؟ اطلع الغیب، کیا اس نے غیب کی باتوں کو جھانک کر معلوم کر لیا ہے؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اللہ رحمان سے اس نے مال و اولاد کے لیے کوئی عہد اور وعدہ لے لیا ہے؟ اور یہ ظاہر ہے کہ ایسی کوئی بات ہوئی نہیں، پھر اس نے خیال کیسے پکا لیا؟ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، یعنی جس مال اور اولاد کا یہ ذکر کر رہا ہے آخرت میں ملنے کا معاملہ تو بہت دور ہے. دنیا میں بھی جو کچھ اس کو ملا ہوا ہے اس کو بھی چھوڑنا پڑے گا اور اس کے وارث آخرکار ہم ہوں گے. یعنی یہ مال و اولاد اس سے چھن کر پھر آخر اللہ کی طرف لوٹ جائے گا. وَيَأْتِينَ فَرْدًا، اور قیامت کے روز یہ اکیلا ہمارے دربار میں حاضر ہوگا، نہ کوئی اولاد ساتھ ہوگی نہ مال. وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، یعنی یہ خود تراشیدہ بت اور معبود باطل جن کی عبادت اس لیے کرتے تھے کہ یہ ان کے مددگار ہوں گے، محشر میں اس کے برعکس یہ ان کے دشمن ہو جاویں گے. اللہ تعالی ان کو نطق و زبان عطا فرماویں گے اور یہ بولیں گے کہ یا اللہ ان کو عذاب و سزا دیجئے کہ انہوں نے تجھ کو چھوڑ کر ہمیں معبود بنا لیا تھا. أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا. تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے چھوڑ رکھے ہیں شیطان منکروں پر، اچھالتے ہیں ان کو ابھار کر، سو تو جلدی نہ کر ان پر، ہم تو پوری کرتے ہیں ان کی گنتی. جس دن ہم اکٹھا کر لائیں گے پرہیزگاروں کو رحمان کے پاس بلائے ہوئے اور ہانک لے جائیں گے گناہگاروں کو دوزخ کی طرف پیاسے. نہیں اختیار رکھتے لوگ سفارش کا مگر جس نے لے لیا ہے رحمان سے وعدہ. خلاصہ تفسیر، آپ جو ان کی گمراہی سے غم کرتے ہیں تو کیا آپ کو معلوم نہیں
کہ ہم نے شیاطین کو کفار پر ابتلاءً چھوڑ رکھا ہے کہ وہ ان کو کفر و ضلال پر خوب ابھارتے اور اکساتے رہتے ہیں، پھر جو خود ہی اپنے اختیار سے اپنے بدخواہ کے بہکانے میں آ جاوے اس کا کیوں غم کیا جاوے۔ سو جب شیاطین ابتلاءً مسلط ہوئے ہیں اور تعجیل سزائے مستحق میں ابتلا رہتا نہیں، تو آپ ان کے لیے جلدی عذاب ہونے کی درخواست نہ کیجیے۔ ہم ان کی باتیں جن پر سزا ہوگی خود شمار کر رہے ہیں، اور وہ سزا اس روز واقع ہوگی جس روز ہم متقیوں کو رحمان کے دار النعیم کی طرف مہمان بنا کر جمع کریں گے اور مجرموں کو دوزخ کی طرف پیاسا ہانکیں گے، اور کوئی ان کا سفارشی بھی نہ ہوگا، کیونکہ وہاں کوئی سفارش کا اختیار نہ رکھے گا مگر ہاں جس نے رحمان کے پاس سے اجازت لی ہے، وہ انبیاء و صلحاء ہیں، اور اجازت خاص ہے مومنین کے ساتھ، پس کفار محل شفاعت نہ ہوئے۔ معارف و مسائل۔ تُعَزُّهُمْ عَزًّا، عربی لغت میں لفظ حزّا، عزّا، فزّا، حزّا سب ایک معنی میں ہے، یعنی کسی کام کے لیے ابھارنا اور آمادہ کرنا۔ خفت و شدت اور کمی زیادتی کے لحاظ سے ان میں باہمی فرق ہے۔ لفظ عزّا کے معنی پوری قوت اور تدبیر و تحریک کے ذریعے کسی شخص کو کسی کام کے لیے آمادہ بلکہ مجبور کر دینے کے ہیں۔ معنی آیت کے یہ ہیں کہ یہ شیاطین ان کو اعمال بد پر ابھارتے ہیں اور ان کی خوبیاں ان کے دل پر مسلط کر دیتے ہیں، خرابیوں پر نظر نہیں ہونے دیتے۔ انما نعد لهم عدا، مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے عذاب کے بارے میں جلدی نہ کریں، وہ تو عنقریب ہونے ہی والا ہے، کیونکہ ہم نے ان کے گنے چنے ایام اور جو مدت دنیا میں رہنے کی دی ہے وہ بہت جلد پوری ہونے والی ہے، اس کے بعد عذاب ہی عذاب ہے۔ نعد لهم، یعنی ہم ان کے لیے شمار کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کوئی چیز آزاد نہیں، ان کی عمر کے دن رات گنے ہوئے ہیں، ان کے سانس، ان کی نقل و حرکت کا ایک ایک قدم، ان کی لذات، ان کی زندگی کا ایک ایک لہجہ ہم گن رہے ہیں۔ یہ گنتی پوری ہوتے ہی ان پر عذاب ٹوٹ پڑے گا۔ مامون رشید نے ایک مرتبہ سورہ مریم پڑھی، جب اس آیت پر پہنچے تو حاضرین مجلس جو علماء فقہا تھے ان میں سے ابن سماک کی طرف اشارہ کیا کہ اس کے متعلق کچھ کہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ جب ہمارے سانس گنے ہوئے ہیں ان پر زیادتی نہیں ہو سکتی تو یہ کس قدر جلد ختم ہو جائیں گے۔ اسی کو بعض شعراء نے کہا ہے، تیری زندگی کے سانس گنے ہوئے ہیں، جب ایک سانس گزرتا ہے تو تیری زندگی کا ایک جز کم ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان دن رات میں 24,000 سانس لیتا ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا دنیا اور اس کی لذت پر وہ شخص کیسے مگن اور بے فکر ہو سکتا ہے جس کے الفاظ اور سانس گنے جا رہے ہیں۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، یا لفظ وفد ایسے آنے والوں کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی بڑے بادشاہ یا امیر کے پاس اکرام و اعزاز کے ساتھ جائیں۔ بعض روایات حدیث میں ہے کہ یہ لوگ سواریوں پر سوار ہو کر پہنچیں گے، اور سواری ہر شخص کی وہ ہوگی جس کو وہ دنیا میں اپنے لیے پسند کرتا تھا، اونٹ، گھوڑا یا دوسری سواریاں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ ان کے اعمال صالحہ ان کی مرغوب سواریوں کی صورت اختیار کر لیں گے۔ یہ روایات حدیث روح المعانی اور قرطبی نے نقل کی ہیں۔
إلى جهنم وردا. ورد کے لفظی معنی پانی کی طرف جانے کے ہیں، اور ظاہر یہ ہے کہ یہ پیاس ہی کے وقت کوئی آدمی یا جانور پانی پر جاتا ہے، اس لیے وردن کا ترجمہ پیاسا کیا گیا. من اتخذ عند الرحمن عہدا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عہد سے مراد شہادت لا الہ الا اللہ ہے. بعض نے فرمایا کہ عہد سے مراد حفظ کتاب اللہ ہے. خلاصہ یہ ہے کہ شفاعت کرنے کا حق ہر ایک کو نہیں ملے گا بجز ان لوگوں کے جو ایمان کے عہد پر مضبوط رہے. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا. اور لوگ کہتے ہیں رحمان رکھتا ہے اولاد، بے شک تم آپ پھنسے ہو بھاری چیز میں. ابھی آسمان پھٹ پڑے اس بات سے اور ٹکڑے ہو زمین اور گر پڑے پہاڑ ڈھہ کر اس پر کہ پکارتے ہیں رحمان کے نام پر اولاد، اور نہیں بھپتا رحمان کو رکھے اولاد، اور نہیں بھپتا رحمان کو کہ رکھے اولاد. کوئی نہیں آسمان اور زمین میں جو نہ آئے رحمان کا بندہ ہو کر، اس کے پاس ان کی شمار ہے اور گن رکھی ہے ان کی گنتی، اور ہر ایک ان میں آئے گا اس کے سامنے قیامت کے دن اکیلا. البتہ جو یقین لائے ہیں اور کی ہیں انہوں نے نیکیاں، ان کو دے گا رحمان محبت. سو ہم نے آسان کر دیا یہ قرآن تیری زبان میں اسی واسطے کہ خوشخبری سنا دے تو ڈرنے والوں کو، اور ڈراوے جھگڑالو لوگوں کو. اور بہت ہلاک کر چکے ہم ان سے پہلے جماعتیں. آہٹ پاتا ہے تو ان میں کسی کی یا سنتا ہے ان کی بھنک. خلاصہ تفسیر. اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالی نے اولاد بھی اختیار کر رکھی ہے، چنانچہ نصارہ کثرت سے اور یہود قلت سے اور مشرکین عرب اس عقیدہ فاسدہ میں مبتلا تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے جو یہ بات کہی تو ایسی سخت حرکت کی ہے کہ اس کے سبب کچھ بعید نہیں کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین کے ٹکڑے اڑ جاویں اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑے، اس بات سے
کہ یہ لوگ خدا تعالی کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں، حالانکہ خدا تعالی کی شان نہیں کہ وہ اولاد اختیار کرے، کیونکہ جتنے کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں سب خدا تعالی کے روبرو غلام ہو کر حاضر ہوتے ہیں، اور اس نے سب کو اپنی قدرت میں احاطہ کر رکھا ہے اور اپنے علم سے سب کو شمار کر رکھا ہے۔ یہ حالت تو ان کی فی الحال ہے، اور قیامت کے روز سب کے سب اس کے پاس تنہا تنہا حاضر ہوں گے کہ ہر شخص خدا ہی کا محتاج اور محکوم ہوگا۔ پس اگر خدا کی اولاد ہو تو خدا ہی کی طرف وجود لوازم وجوب کے ساتھ موصوف ہونا چاہیے، اور خدا کی یہ صفات ہیں جو مذکور ہوئی، عموم قدرت، عموم علم، اور غیر خدا کی یہ صفتیں ہیں افتقار و انقیاد جو ضد ہیں وجوب کے، پھر ضدین کا اجتماع کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، اللہ تعالی ان کو علاوہ نعم مذکورہ اخرویہ کے دنیا میں یہ نعمت دے گا کہ ان کے لیے خلائق کے دل میں محبت پیدا کر دے گا۔ سو آپ ان کو یہ بشارت دے دیجئے، کیونکہ ہم نے قرآن کو آپ کی زبان عربی میں اس لیے آسان کیا ہے کہ آپ اس سے متقیوں کو خوشخبری سنا دیں اور اس سے جھگڑالو آدمیوں کو خوف دلا دیں، اور ان خوف کی چیزوں میں سے نقمت دنیا کا ایک یہ بھی مضمون ہے کہ ہم نے ان کے قبل بہت سے گروہوں کو عذاب و قہر سے ہلاک کر دیا ہے۔ سو کیا آپ ان میں سے کسی کو دیکھتے ہیں یا ان میں سے کسی کی کوئی آہستہ آواز سنتے ہیں؟ یہ کنایا ہے بے نام و نشان ہونے سے۔ سو کفار اس نقمت دنیاویہ کے بھی مستحق ہیں، وہ کسی مصلحت سے کسی کافر کے لیے اس کا وقوع نہ ہو مگر اندیشے کے قابل تو ہے۔ معارف و مسائل۔ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، ان آیات سے معلوم ہوا کہ زمین اور پہاڑ اور اس کی تمام چیزوں میں ایک خاص قسم کا عقل و شعور موجود ہے، اگرچہ وہ اس درجے کا نہ ہو جس پر احکام الہیہ مرتب ہوتے ہیں، جیسے انسان کی عقل و شعور۔ یہی عقل و شعور ہے جس کی وجہ سے دنیا کی ہر چیز اللہ کے نام کی تسبیح کرتی ہے، جیسا کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، یعنی کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں جو اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو۔ ان چیزوں کا یہی شعور و ادراک ہے جس کا ذکر ان آیات مذکورہ میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینے، خصوصاً اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد قرار دینے سے زمین اور پہاڑ وغیرہ سخت گھبراتے اور ڈرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جن و انس کے علاوہ تمام مخلوقات خدا تعالیٰ کے ساتھ شرک سے بہت ڈرتی ہے اور یہ خطرہ محسوس کرتی ہیں کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ وَعَدَّهُمْ عَدًّا، یعنی حق تعالی جل شانہ تمام انسانوں کے اشخاص و اعمال کا پورا علم رکھتے ہیں، ان کے سانس، ان کے قدم، ان کے لقمے اور گھونٹ اللہ کے نزدیک شمار کیے ہوئے ہیں، نہ کم ہو سکتے ہیں نہ زیادہ۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، یعنی ایمان اور عمل صالح پر قائم رہنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں دوستی اور محبت، یعنی ایمان اور عمل صالح جب مکمل ہوں اور بیرونی عوارض سے خالی ہوں تو ان کا خاصہ یہ ہے کہ مومنین صالحین کے درمیان آپس میں بھی الفت و محبت ہو جاتی ہے۔ ایک نیک صالح آدمی دوسرے نیک آدمی سے مانوس ہوتا ہے اور دوسرے تمام لوگوں اور مخلوقات کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی محبت پیدا فرما دیتے ہیں۔ بخاری، مسلم، ترمذی وغیرہ نے جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بخاری، مسلم، ترمذی وغیرہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی جب کسی بندے کو پسند فرماتے ہیں تو جبرائیل امین سے کہتے ہیں کہ میں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ جبرائیل امین سارے آسمانوں میں اس کی منادی کرتے ہیں اور سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر یہ محبت زمین پر نازل ہوتی ہے تو زمین والے بھی سب اس محبوب خدا سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور فرمایا کہ قرآن کریم کی یہ آیت اس پر شاہد ہے، یعنی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اور حرم بن حیان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے پورے دل سے اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی تمام اہل ایمان کے دل اس کی طرف متوجہ فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب اپنی اہلیہ ہاجرہ اور شیر خوار صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے خشک پہاڑوں کے درمیان ریگستان میں بحکم خدا تعالی چھوڑ کر ملک شام واپس جانے کا ارادہ فرمایا تو ان کے لیے بھی دعا مانگی تھی، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، یعنی یا اللہ میرے بے کس اہل و عیال کے لیے آپ کچھ لوگوں کے قلوب کو مائل اور متوجہ فرما دیجئے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہزاروں سال گزر چکے ہیں کہ مکہ اور اہل مکہ کی محبت ساری دنیا کے دلوں میں بھر دی گئی ہے، اور دنیا کے ہر گوشے سے بڑی بڑی محنت و مشقت اٹھا کر اور عمر بھر کی کمائی خرچ کر کے لوگ پہنچتے رہتے ہیں، اور دنیا کے ہر گوشے کی چیزیں مکہ معظمہ کے بازار میں دستیاب ہوتی ہیں۔ او تسمع لهم رکزا، رکز وہ مخفی آواز ہے جو سمجھ میں نہ آئے، جیسے مرنے والے کی زبان لڑکھڑانے کے بعد جو آواز ہوتی ہے۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ یہ سب حکومت و سلطنت والے اور شوکت و حشمت اور طاقت و قوت والے جب اللہ کے عذاب میں پکڑے گئے اور فنا کیے گئے تو ایسے ہو گئے کہ ان کی کوئی مخفی آواز اور حس و حرکت بھی سنائی نہیں دیتی۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔